السلام علیکم ایوری ون، میرا نام شاہزیب اقبال ہے. اس وقت ہم فیس بک پہ لائیو ہیں. آج کی ہماری جو گیسٹ ہیں انور عثمانی، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، سرٹیفائڈ کمیونیکیشن کنسلٹنٹ ہیں، سوشل ورکر ہیں اور کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں. تو لیٹس ویلکم ہر اور ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی اسٹوری کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم مس انور، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم شاہزیب، تھینک یو سو مچ. آئی ایم گڈ الحمد للہ. تھینک یو سو مچ فار ایکسیپٹنگ دا انویٹیشن کہ آپ وقت نکال کے آئیں اور پھر پروگرام میں آپ نے ٹائم نکالا. نہیں جی، اٹس این آنر ٹو بی ان یور شو. اور آپ سے جتنا میرا انٹریکشن ہوا ہے سو اٹس بین گڈ، اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اور بڑی اچھی کانورسیشنز ہوتی ہیں آپ کی ود ڈفرینٹ پیپل. سو آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ انسائٹ فل ونڈرفل رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے اس وقت میں آپ سے زیادہ سیکھ سکیں. تو میں فرسٹ کویشچن یہ آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہاؤ امبر ڈیفائنس ہر سیلف، خود کو کیسے دیکھ کے ڈیفائن کرتی ہے؟ اوہ دیٹس اے ویری گڈ کویسچن ایکچولی. اور آپ نے ڈیفائن کرنے کو کہا ہے، میں تو آئی کین رائٹ اے بک بیکاز میری یہ جو تھوڑی سی جرنی ہے سیلف ایکسپلوریشن کی، تو اس میں اتنی امیزنگ جرنی ہے جس میں جب انسان اس میں ایک دفعہ ڈائیو کرتا ہے نا، when you are actually willing to know yourself, your actual strengths. تو اگر اس میں چھوٹا سا ڈیفائن کروں تو آئی تھنک still a long way to go to know more about myself. Yes, I am a very loving person. This is, I think, the major trait جس پہ I feel proud of. Yes. ونڈرفل ماشاء اللہ. اچھا امبر، یہ بتائیے گا، ایک جرنی میں سننا چاہوں گا آپ سے اپنی آڈینس کے لیے. اب تک کا جو آپ نے سفر طے کیا، اپس اینڈ ڈاؤنس آئے لائف میں، اگر آپ کو شارٹلی تھوڑا سا بتانا چاہیں کہ اپنا ایجوکیشنل کیریئر مکمل کرنے کے بعد تک کا پروفیشنل کریئر ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. Shazib, if I start from my family, so I am really blessed to be born in such a family جس کا ایک intellectually بھی بڑی respectable and humble family، جس میں بیسیکلی جو نرچرنگ اور افیکشن مجھے ملی ہے، not only from my parents but also from all the people جن کے بیچ میں بڑی ہوئی. my grandparents, my maternal paternal side both. تو ان کی افیکشن میں جو مجھے بلڈنگ بلاکس ملے ہیں میری پرسنالٹی میں، انہوں نے ایکچولی میں مجھے ہر زندگی کے موڑ پہ بہت ہیلپ کیا ہے. اور ہر انسان کی طرح میری لائف از آلسو a combination of pain, hope, smile, sadness, struggles, lot of struggles. تو اس میں ان کمزور پڑی ہوں بہت ساری جگہوں پہ. انسان ہے تو ویکنیسز بھی ہوتی ہیں، بٹ گری نہیں. اور اگر کہیں گری تو وہ جو فاؤنڈیشن ہے نا فیملی کی طرف سے، اس نے مجھے پھر سے اٹھا لیا. تو پروفیشنلی بھی ایکچولی آئی آلویز had this passion of serving humanity. اور اس میں آئی واز اسکول میں اکیڈیمیکلی تو ہمیشہ سے اچھی تھی، ہیڈ گرل تھی، پھر کالج میں اسٹوڈنٹس کاؤنسل کی پریزیڈنٹ رہی، پھر اسکالرشپ ہولڈر. تو کہیں نہ کہیں لیڈنگ پوزیشنز پہ رہنا، اور وہ جو لیڈرشپ والا جو ایک وہ جو ایک کیڑا ہوتا ہے نا، سو وہ ننا سا کیڑا جو ہے وہ ننھی سی امبر میں ہمیشہ سے تھا.
بس پھر obviously I got married and then my all focused جو ہے وہ was my family and my kids. تو پھر I took a long break. لیکن وہ جو پیشن جو تھی نا ایک وہ مجھے ہمیشہ اندر سے تنگ کرتا رہتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چین رکھتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کچھ میننگ فل کرنا ہے فار دا پیپل. تو یس, سو آئی ایم ہیئر اینڈ یس آئی ہیو ایکچولی اب پروفیشنلی میں نے اس کو پرسو کرنا شروع کر دیا ہے جو میری انر کالنگ ہے ایکچولی میں. سو آئی ایم ہیپی فار دیٹ, الحمد للہ. That's awesome. اچھا ہم یہ بتائیے گا کہ what is success to you? How do you success in your life? سوری, کیا آپ نے کہا؟ جی, what is success to you? How do you see success in your life? شاہزیب, سکسیس کا آئی تھنک کچھ کوئی میجرنگ ٹول نہیں ہے. کسی کے لیے شاید سکسیس یہی ہے کہ کسی غریب کے لیے کہ اس کو 2 وقت کی روٹی مل جائے. کسی اسٹوڈنٹ کے لیے سکسیس یہ ہے کہ وہ کوئی پوزیشن لے لے, یا جو بھی اس نے اپنا اس کی پرسیپشن ہے, جو سیٹنگ ہے اس کی اپنی مائنڈ میں. سو سکسیس فار می از ایکچولی being true to myself, being honest with my own self. جو اندر کی جو سیٹسفیکشن ہے دیٹ از سکسیس. کبھی تو وہ سیٹسفیکشن آتی ہے جب اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا اور اس نے کوئی اچیومنٹ کی تو وہ سکسیس فیل ہوئی. کبھی سکسیس فیل ہوتی ہے جب کسی بہت بڑے پلیٹ فارم پہ جاؤں اور لاٹ آف پیپل دیئر اینڈ میری کوئی بات ان کو انسپائر کرے. اور جیسے ایک ایونٹ میں تھی اور وہاں آفٹر مائی پریزنٹیشن few ladies came over and they actually hugged me. And انہوں نے جب مجھے آ کے کہا نا کہ can you hear me? Hello? Yes, yes. Okay. Okay. So انہوں نے جب مجھے آ کے کہا نا کہ امبر you are an inspiration, اور ایک آنٹی ایکچولی اسٹارٹیڈ کرائنگ آفٹر ہیئرنگ مائی اسٹوری. اینڈ شاہزیب, دیٹ ڈے I was so touched کہ اٹس امیزنگ, کیونکہ بچپن سے میں آن اینڈ آف یہ چیزیں اپنی فیملی میں بھی سنتی ہوں اور جن لوگوں کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ کنیکشن میرا بن جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ امبر اگر اللہ نے کچھ ایسی چیز دی ہے جس سے پیپل فیل کلوز ٹو یو, سو اٹ مینس دیر از سم تھنگ یو آر مینٹ فار. سو یس, But why did you mention money success while we see in our surrounding that everyone is running after money, 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 اور ہماری سوسائٹی میں عجیب سی بٹے اگر کوئی پیسے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو is wasting and spoiling his life. لیکن آپ نے مینشن کیا where do you see the money factor in any success in life, any success in life? اچھا, دیٹس اسٹرینج, کیونکہ آئی بلیو کہ دیکھو منی از اسینشل, نو ڈاؤٹ منی کے بغیر سروائیول نہیں ہے. لیکن اس منی میں کیا, جس آپ کا ورک جو ہے دیٹ شوڈ بی اے سورس آف پلیزر فار یو. اگر تو آپ صرف منی کے پیچھے جا رہے ہیں تو آپ بہت جلدی تھک جائیں گے. اور اگر آپ ایک کام بہت ولنگلی, اف سم تھنگ از کمنگ فرام یور ہارٹ, تو منی بھی آئے گی اس میں, الٹیمیٹلی آئے گی. تو دس از واٹ آئی بلیو, کیونکہ دیکھیں ایک چیز کا وعدہ جو میرے خدا نے کیا ہے اور وہ ہے کہ رزق. تو وہ رزق جب اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تو میں اس چیز کے پیچھے کیوں بھاگوں؟ وائی ناٹ کہ آئی شوڈ پٹ مائی ایفرٹس اس چیز میں
جو مجھے انر پیس دے رہا ہے، جس سے میرا کوئی زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے. باقی رزق تو آئے گا انشاءاللہ. I would like to ask a question about communication. جب آپ کی پرابلمس ہوتی ہیں ریلیشن شپس میں، آپ کی پرسنل ریلیشن شپس ہوتی ہیں، تو دیر از اے بگ ریزن آف کمیونیکیشن گیپ. یہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بھی پرابلمس ہوتی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی این افیکٹو کمیونیکیشن ان اینی ریلیشن شپ اینڈ وٹ از دا امپورٹنس آف افیکٹو کمیونیکیشن ان اینی ریلیشن شپ؟ دیکھیے کمیونیکیشن از دا کی ایکچولی. اب کمیونیکیشن از ناٹ نیسیسری کہ وہ آپ کی وربل کمیونیکیشن ہی ہو رہی ہو نا. میرا بڑا ایک شوق ہے، میں اسٹڈی کرتی ہوں نان وربل کیوز کو، کیونکہ ایک نیچرلی ایک انٹیوٹیو پرسن ہوں میں بہت زیادہ. تو اس میں آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی کمیونیکیشن، ہاؤ یو انٹریکٹ، ہاؤ یو ریسپونڈ، ہاؤ یو ریئیکٹ، and even your facial expressions, the way you sit, the way you move your hands. So basically it all shows about your personality. اور جب ہم ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یوزلی جن ریلیشن شپس میں پرابلمز آتے ہیں وہ لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب ایک شخص جو بات کہہ رہا ہے وہ دوسرا اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر رہا جس طرح میں اس کو کنوے کر رہی ہوں، تو آبویسلی پھر وہاں گیپس آنا شروع ہوتے ہیں. اینڈ شاہزیب پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کانفلکٹ ریزولوشن سے زیادہ کانفلکٹ مینجمنٹ پہ کام کرنا چاہیے. اور وہ آپ ایسا ہو جی ایلوبریٹ کریں گی ساتھ ساتھ وٹ از کانفلکٹ مینجمنٹ ایز ویل؟ اچھا دیکھیے کانفلکٹ مینجمنٹ اس طرح ہے کہ کانفلکٹ تو ہے، اب اس کو مینج کیسے کرنا ہے. ایموشنز بھی آ رہے ہیں، فیلنگز آر ریئل، پرابلم بھی ہے، بٹ اس کو مینج کریں. اس کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک بات آ رہی ہے، اب آپ ہاؤ یو ریئیکٹ، یو کی ناٹ اسٹاپ دا پرسن سیئنگ دس بٹ ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو اٹ، یہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے. اب اس میں کیا ہے کہ واٹ آئی سجیسٹ ایکچولی میں کہ تھوڑا سا جو ہم اپنی ریزنیبل ایفرٹس اگر کریں نا اپنے ریلیشن شپس میں، لائک ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں. ہمارے ہاں یوزلی ہمارے کلچر میں ایکسپریشنز سے منع کیا جاتا ہے. جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے ہے کہ ایکسپریشن ضرور ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں. اب اگر شاہزیب کوئی اچھا کام کر رہے ہیں سو وائی ناٹ آئی شوڈ انکریج شاہزیب، مطلب میرا کیا چلا جائے گا. اسی طرح ایک دوسرے کو گڈ جیسچرز دے دیں، کچھ نہیں تو ایک اسمائل دے دیں. اسمائل از دا بگیسٹ فارم آف کمیونیکیشن، اٹ از دا بیسٹسٹ میڈیسن which actually makes you lighter in few seconds. So yes. ایک یہ اسٹگما کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ بھی ہے، میں نے خود بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہے اس چیز کو. فرینڈس میں اگر کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تعریف نہیں کریں گے، آپ کی اگر ہم نے آپ کی تعریف کر دی نا تو یو ول فیل پراؤڈ یا پرائڈ، اور ہم نہیں چاہتے. تو ایک یہ ہے جو پریکٹس ہے، میں بھی اس کے بڑے اگینسٹ ہوں کہ جب آپ مسٹیک کرنے پہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور جب آپ غلطی کرنے پہ گائڈ کرتے ہیں تو وائی ڈونٹ یو اپریشیٹ گڈ ڈیڈس اور گڈ بالکل ایفرٹس. بالکل لیکن کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہم نہیں کریں گے ورنہ اس کو آپ زبان میں کہتے ہیں کہ آپ چوڑے ہو جائیں گے، آپ یو ول فیل پرائڈ. تو آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دس چیز. میں دوستوں کے ساتھ بھی چیز شیئر کرتا ہوں کہ اٹ شوڈنٹ بی پریکٹس ان سوسائٹی. تو لیکن بالکل بالکل اس میں شاہزیب یہ چیز آتی ہے نا کہ ایکچولی ہر انسان دنیا کو اپنے لینس سے دیکھ رہا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ سی اگر میں ایک بات شیئر کروں شاہزیب کہ جو ہمارا ہیومن مائنڈ ہے وہ ایکچولی میں پری کنڈیشنڈ ہوتا ہے. ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ انسٹال ہو جاتا ہے ہمارے دماغ میں، اینڈ دیٹ از ایکچولی ان دا فارم آف ڈی این اے.
اب ہر انسان از یونیک اور اس کا سب کا ڈی این اے ڈفرینٹ ہے. بٹ ہوتا کیا ہے کہ ایز وی گرو تو جو نئی نئی میموریز اور ایکسپیرینسز ہمیں زندگی میں ہوتے رہتے ہیں نا, ہر انسان کے الگ الگ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں. تو وہ ہم ہر نئے میموری کے ساتھ ہم لاگ ان کرتے چلے جاتے ہیں سافٹ ویئر میں. سافٹ ویئر وہی ہے جو ہمیں اس ٹائم پہ ملا ہے, لیکن اس میں وہ جو ایکسپیرینسز ہیں نا ایکچولی میں وہ بناتے ہیں ہمارا پرسیپشن اباؤٹ اس اینڈ اباؤٹ دا ورلڈ اراؤنڈ اس. اسی لیے ہر انسان کا کسی بھی چیز کو دیکھنے کا زاویہ الگ ہوتا ہے. مے بی جو پرابلمز میری زندگی میں ہے سملر پرابلمز کسی اور کی لائف میں بھی ہوں, بٹ the way I deal with them and the way they deal with them وہاں ڈفرینس آتا ہے. تو یہ فرق ہے کہ ہم اگر کسی کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرا ہم نے کس طرح کا پرسیپشن اپنے دماغ میں بنایا ہوا ہے اباؤٹ دا پیپل. سو دس ایکچولی ریئلی ریئلی میٹرز. چیمبر یہ بھی بتائیے گا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی ریلیشن شپ میں پرابلم ہوتی ہے تو اس ٹائم کمیونیکیٹ کرنا چاہیے جب آپ فل آف سینٹیمنٹس ہوتے ہیں اور سینٹیمنٹل ہوتے ہیں آپ, اور یا تھوڑا سا ہولڈ کر دینا چاہیے یا رسپونڈ کرنا ہے, تو اس کو کیسے کمیونیکیشن کرنا چاہیے جب when ایکچولی کنفلکٹنگ جو ہے رائٹ ہو رہا ہے اور گوئنگ آن ہے, تو اس میں ڈیل کیسے کرنا چاہیے جب آپ سچویشن میں آ رہے ہیں. اچھا, اس چیز میں نا میں نے خود اپنے اوپر بڑا کام کیا ہے اور میں کر رہی ہوں, کیونکہ یہاں مجھے بھی پرابلم رہا ہے. کیونکہ جب آپ پرسنلی آپ ایک سینسٹیو انسان ہوں اور پھر آپ کے اندر وہ ایک جسے کہتے ہیں نا گیونگ فار گیونگ والا جو مادہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو, تو پھر پرابلمس آ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کے کوشچن پہ میں نے اب یہ سیکھا ہے کہ اگر تو کانفلکٹنگ سچویشن ہے اور جہاں آپ کو لگے گا کہ شوٹ کریں گے ایموشنز, ٹیک اے بریک. آپ اس کو ہولڈ کر دیں اس کانورسیشن کو, یا آپ اس کو فار لیٹر, کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی ایک سچویشن میں ہمارا رسپانس الگ ہوتا ہے. کچھ ہو سکتا ہے 10-15 منٹ بعد یا 1 یا 2 دن کے بعد اسی سچویشن کو جب ہم سوچیں گے تو ہمیں ایک دم سے کچھ نیا پرسپیکٹو ملتا ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پاز لے لیا جائے. اچھا ہم یہ بتائیے گا کہ تھاٹ پروسیس سم ٹائم کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کی سچویشن آتی ہے تو وہ ہمیشہ سچویشن میں پرابلم کو سوچ رہے ہوتے ہیں, انہیں سولوشن نہیں نظر آ رہا ہوتا. کوئی بھی سچویشن آئی ہے, ایون کوئی سیلیبریشن مومنٹ ہے, آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے, لیکن وہ اس میں سے بھی کوئی پرابلم ایبسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ پرابلم ہے. تو یہ تھاٹ پروسیس what do you think کہ what are the triggers behind the process of that thought اور اس کو resolve کیسے کیا جائے؟ اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا انسائٹ فل سے کوشچن ہے یہ آپ کا, کیونکہ دیکھیں تھاٹس جو ہے نا بیسیکلی تھاٹس آر دا مینیفیسٹیشن آف آور لائف. تھاٹس اگر ہم فنڈامنٹل لیول پہ دیکھیں تو تھاٹس آر ریئلی پاورفل, ریئلی پاورفل. یہ جو ہے نا یہ ایکچولی میں دے آر پیور انرجی. جیسے جمپنگ نیورون ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ دماغ میں جو ہے نا یہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے, اور اتنی کوئی فاسٹ اسپیڈ پر ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے لائٹننگ اسپیڈ ہوتی ہے نا. فار ایگزامپل آئی ایم سوری کہ if you think of moving your hand and as you think it happens, مطلب اتنے بلنک میں. تو تھاٹ جو ہے بیسکلی اب جیسے کہتے ہیں کہ اٹس لائک 50,000 to 70,000 تھاٹس پر ڈے ایک انسان کے دماغ میں آتی ہیں. اب جن تھاٹس کو آپ it's 50 to ہاں جی it's 50 to 70,000 تھاٹس. ہاں جی, اٹس اے ہیوج نمبر, یس. اور آپ یہ سوچیں کہ اچھا ابھی میرے اس میں آ رہا ہے کہ جیسے ہمیں ہمارے ریلیجن میں بھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو وسوسے کیا ہے, بیسیکلی تھاٹس ہی ہیں, اور وہ نیگیٹو تھاٹس ہیں. جیسے 99.999%
empty space ہے ہماری human body میں. تو اب ہمیں اس خالی جگہ کو فل کرنا ہے پازیٹیو تھاٹ سے. جن تھاٹس کو ہم زیادہ انرجی دیتے ہیں, جن تھاٹس پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں, وہ ہماری ہیبٹس بننا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ہیں یوزلی کلے سے کھیلتے ہیں اور اس میں وہ ڈفرینٹ شیپس بناتے ہیں. تو اب بچہ شیپ جب بنا رہا ہے تو شیپ ایکچولی پہلے اس کے دماغ میں بن رہی ہے, صحیح ہے, ایگزیکٹلی. اور وہ امیجنیشن پھر اس کے ایکشن میں شیپ اپ ہو رہی ہے. تو اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے کہ جو کچھ ادھر پک رہا ہے نا, like whatever we do consistently, whatever we think consistently actually میں sorry, we start moving towards it. وہ کہتے ہیں کہ change your thoughts and change your world, and that is absolutely true. So thoughts play a major role. وٹ اباؤٹ جب یہ پریشر کوکر بن جاتا ہے, جب یہ پک رہا ہوتا ہے میں کیا کرنا چاہیے؟ پریشر کوکر تو پھر پھٹ کے ہی نکلے گا اور تو کچھ نہیں ہو سکتا, وہ ایکسپلوڈ ہی ہوگا. The thing is کو پریشر کو جی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ دماغ ہے, پریشر کوکر نہیں ہے, اتنا پریشر کیوں مل رہا ہے. ہاں نا, ہم لوگ یوزلی ایسے ہی کرتے ہیں, اوور تھنکنگ ہوتی ہے. اور اوور تھنکنگ بھی آئی تھنک سم ٹائمز اچھی ہے اگر, لیکن اس تھنکنگ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اگر نیگیٹو تھاٹس اس طرح کی ہیں جیسے کچھ آپ کرنے لگے ہیں اینڈ یو جسٹ ہیو دس تھاٹ کہ آئی کانٹ ڈو اٹ, تو امیڈیٹلی اس نیگیٹو تھاٹ کو ریورس کریں ود دا پازیٹیو تھاٹ اینڈ دیٹ از آئی کین ڈو اٹ. اچھا پتہ ہی کیا ہوتا ہے, یہ جو ہم افرمیشنز اپنے آپ کو دیتے ہیں نا, میں تو کہتی ہوں, میں آپ کو پتہ ہے شاذیب, کچھ بیچ میں فیزز اس طرح کے بھی آئے ہیں لائف میں جب مجھے ایکچولی میں بہت ریکوائرڈ تھی موٹیویشن نا, اور میں نے پھر اپنے اندر سے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا, اینڈ آئی یوز ٹو پیٹ مائی سیلف. بالکل بالکل سیلف موٹیویشن, آئی بلیو ان سیلف موٹیویشن ایکچولی میں. تو میں اپنے آپ کو انکریج کرتی تھی خود, میں انفارمیشنس دیتی ہوں, ابھی بھی دیتی ہوں اپنے آپ کو, اور بالکل یہ کرنے چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دے ڈونٹ ریئلائز کہ ان کا افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں خود سے, جو سیلف ٹاک ہے وہ ایکچولی میں وہ فیڈ ہو رہی ہے ادھر, وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن رہی ہے. سو ٹاک پازیٹیو ود یور اون سیلف. خود کو دیں, خود کو انکریج کریں, خود کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں. میں آپ سے بھی نیکسٹ کویسچن یہی کرنے والا تھا کہ واقعی ان کا اچھا. افیکٹ ہوتا ہے when we affirm with ourselves, اور جب ہم خود کو پازیٹیو سینٹینسز کہتے ہیں تو these really work in our life. شاذیب, کتابوں میں پڑھا ہے, ہوتا ہے. Can you hear me? جی, تو بالکل ہوتا ہے. میں اگر اپنے پرسنل لائف کی بات کروں تو بالکل ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے ہوں اور میں بالکل یہ پریکٹس کرتی ہوں, اور اس سے بڑی یو فیل گڈ, یو فیل انرجائز. مجھے تو ایکچولی میں مجھے لوگوں سے انرجی ملتی ہے. I have always been a person who loves to interact with people, connecting with people, or I just love to empower people so they empower other people. تو میں اس چین اور اس پروسیس کا ہمیشہ سے حصہ بننا چاہتی تھی. تو یس. اندر ایک کویشچن ہے, یہ اسپیشلی اباؤٹ می, اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا تھاٹ سے بھی تعلق ہے, خود کا بھی تعلق ہے. اچھا, سم ٹائم وٹ ہیپنس ٹو می از کہ اگر آپ کی مجھے کوئی بات ہے جس میں مجھے تکلیف پہنچائی یا ہرٹ کیا اور وہ میرے دل میں آ گئی, تو میں سم ٹائم کافی دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس بات کو کمیونیکیٹ نہ کروں, اس کو اگنور کر دوں. سم ٹائم ہیپن, لیکن میں اس میں بڑا ہی ناکام رہتا ہوں.
اور میں کوئی چیز اگر مجھے ہرٹ ہوتا ہوں تو میں اس کو کمیونیکیٹ کر دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. تو وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس کو بریک کرنے کے لیے, کہ فیل کرنے سے لے کے کمیونیکیٹ ایسے پروسیس ہے. نہیں مطلب آپ کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں ہاں میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے سم ٹائمس ہوتا ہے کچھ چیزیں اگنور بھی ہو جانی چاہیے, کچھ چیزیں بلا بھی دینی چاہیے, آپ اس کو بلا دیں. لیکن میں سم ٹائم اتنا فیل کر جاتا ہوں اور میں نیکسٹ پرسن کو کمیونیکیٹ کر دیتا ہوں, مے بی وہ مائنڈ بھی کر جائیں. پر میں کہتا ہوں کہ شاید مجھے نہیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, اگنور کرنا چاہیے. I should be strong enough. آپ نے جو ابھی ایک بات کی نا شاہزیب کہ آئی شوڈ, جی اب میں سن سکتی ہوں کہ آئی شوڈ بی اسٹرانگ انف, ابھی آپ نے یہ کہا نا. سو میں اگر آپ سے ایک کراس کوشچن کروں کہ واٹ از ایکچولی اسٹرینتھ فار یو؟ آئی تھنک کہ اگر کوئی چیز آپ کی بات, کسی کی بات آپ کو بری لگتی ہے تو وہ آپ پہ اثر نہ کرے اور آپ اس کو اگنور کر دیں, وہ صرف ورڈز رہ جائیں, آپ کی ایموشنس کو افیکٹ نہ کرے, کیونکہ آپ ایسے نہیں ہیں. لیکن اٹ ہیپنس اپوزٹلی, اس سے اپوزٹ یہ ہیپن ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی کامنٹ کر دیتا ہے لیکن اگر میں ویسا نہیں ہوتا تو اسٹل وہ مجھے افیکٹ کر رہا ہو. بالکل افیکٹ کرے گا, اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کو وہ افیکٹ کر رہا ہے. ہاں اس کا یہ ہے کہ وہ کتنی انٹینسٹی سے وہ چیز آپ کو ہرٹ کرتی ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے فیلنگز کو نم کرنا شروع کر دیا ہے. ہم اتنی جلدی اتنی بھاگ دوڑ میں ہیں, ہر وقت اتنے رش میں ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے مومنٹس لوز کر دیتے ہیں. اور جب ہم وہ مومنٹس لوز کر دیتے ہیں آگے کی جلدی میں یا پیچھے کی ٹینشن میں, تو وہ جو پل ہے نا وہ گزر جاتے ہیں. اور جب ہم ان کو فیل نہیں کرتے تو ہمیں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے جو محسوس کرنا چھوڑا ہے نا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے آس پاس کتنی بے حسی پھیلتی جا رہی ہے. ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ سے نم ہو رہے ہیں, نہیں یہ ایموشن ہے نہیں فیل کرو, سپریس اٹ. یہ فیلنگ آ رہی ہے, سپریس اٹ. جب یہ خود کو میسج ہے نا ہر وقت ریلیز نہیں کرنا, ایموشنز کو ویلیو نہیں کرنا. ایموشنز آر ویری پیور, ایموشنز آر ویری نیچرل. اور میرا تو بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے یہ ایموشنز کا, اور میں بڑا ہائی ریگارڈ کرتی ہوں ایموشنز کو. تو ہم نم کرنے سے نا ہم اوور آل سوسائٹی میں ایک دوسرے کے لیے بھی نم ہو رہے ہیں, محسوس کرنا چھوڑ رہے ہیں, احساس کرنا چھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا. تو لیکن آپ کی آپ کو قطع کلامی معاف, لیکن میں ایک چیز ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. لیکن ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جو ایموشنس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک جذباتی کا ٹھپا بھی تو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, یار یہ بہت جذباتی ہے تو بہت جلدی سے بول پڑتا ہے, بڑ بولا سا ہے. تو مجھے تو جذباتی لوگ بڑے پسند ہیں ویسے پرسنلی, کیونکہ جو جذبات میں ایکچولی میں آنیسٹی ہوتی ہے. تو یہ بس ہے کہ ہاں دل یہ میں نہیں ہوتا, دل میں وہ نہیں رکھتے, ہاں they just speak it out from their heart, وہ دل میں نہیں رکھتے. یہ ایک ہاں کوالٹی. بس اس کو یہ ہے کہ تھوڑا الائن کر لیا جائے کہ کہنے کا طریقہ اتنے یس اس سے کہا جائے وہ بات کہ کس وقت میں کہنی ہے اور کتنی کہنی ہے. تو پھر آئی تھنک اس پہ ورک کر لیا جائے, بجائے اس کے کہ وہ جو یس ایموشن ایک آپ کا دیکھیں ایموشن بھی شاہزیب ہماری تھاٹ سے آ رہے ہیں, اور تھاٹس جو ہے ایکچولی پروڈیوس ایموشنز. اب کیا ہے کہ اگر ایموشنز کو آپ سپریس کرتے ہیں تو وہ باٹل اپ ہوتے ہیں, پھر وہ آپ والی بات کہ پھر وہ پریشر کوکر بنتے ہیں اور پھر وہ پھٹتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ نے چینلائز کرنا ہے کہ آپ کے ایموشنز کا ریگارڈ کدھر ہے, آپ ان کو کدھر فلو کر سکتے ہیں. آپ ہر جگہ جا کے ہر ایک سے ہر بات نہیں کر سکتے. سو یہاں ان چیزوں پہ غور کیا جا سکتا ہے. دوسرا ایک چیز شاہزیب ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو ہم کمپیریزنس کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ, دس از ناٹ گڈ. کہ اچھا اس نے, اب جیسے آپ اپنی اگزامپل دے رہے ہیں کہ آپ کو جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں اور آپ فیل کرتے ہیں, تو اپنے آپ کو دوسرے کے زاویے سے نہ دیکھیں. جسٹ کمپیئر یور سیلف
with yourself. یہ ایک بڑی ہی بات آپ نے کی ہے جو آئی تھنک 99% اپلائی ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ وی آر سینگ آور سیلف فرام ادرز آئی. میں اپنے بالکل دوست کی بالکل نظر سے دیکھ رہا ہوں, اپنے آپ کو کولیگ کی نظر سے دیکھ رہا ہوں, باس کی نظر سے ہاں دیکھ رہا ہوں, اپنے ہاں لائف پارٹنر کی نظر سے دیکھ رہا ہوں, لیکن میں کیا ہوں میں وہ نہیں دیکھ رہا. تو یہ واقعی یہ سوسائٹی میں ایسا ہو رہا ہے. بالکل آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی. تو وہ اپنے آپ کو جب اپنا کمپیریزن اپنے ساتھ کریں گے نا کہ میں کل کہاں اور آج میں کہاں, سو یہ چھوٹی چھوٹی مائل سٹونز جو میں اچیو کر کے سو آج میں یہاں تو کل اس سے بہتر, سو جسٹ چینجنگ یور سیلف فار بیٹر. تو وہ وہی والی بات کہ وہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گا, اور وہ اس سے جو ہے کہ آپ اپنے ہلو جی جی آئی ایم ہیئرنگ یو. اچھا سوری مجھے لگا انٹرپشن ہوئی ہے. اٹس کلیئر. ہاں جی جی اوکے امبر, تھینک یو سو مچ. وقت کا نہیں اندازہ ہوا اور ہیز بین awesome and fantastic session. ٹاک آف تھاٹس, ٹاک آف ایموشنس, ٹاک آف کمیونیکیشن ہمیشہ سے ایک بڑی ہی زبردست گفتگو رہتی ہے, لیکن جس اچھے طریقے سے جس خوبصورتی سے آپ نے اس کو ڈلیور کیا دیٹ از کمنڈیبل. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور تمام سوالات کے جواب دیے اور ہمیں الاؤ کیا کہ ہم آپ کی ایکسپوجر سے, آپ کی انرجی سے اس کو سیکھ سکیں, سمجھ سکیں, اس کو اپلائی کر سکیں. لاسٹ میں بس میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا, ایز یو سیڈ ان یور کنورسیشن کہ آپ کو ہمیشہ لگتا ہے اچھا لگتا ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اور انرجیز کو ریسیو کرنا. سو ہاؤ ڈو یو سی دا انرجی آف دس کنورسیشن, یہ انرجی کیسی رہی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے شاہزیب, تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو. اینڈ سیکنڈلی یو ٹاکنگ اباؤٹ انرجیز, سو بالکل انرجی مجھے آپ کی طرف سے بڑی آنیسٹ انرجیز ملی ہیں اور بڑا اوپن پلیٹ فارم ملا جہاں پہ بالکل اسپونٹینیس کانورسیشن ہمیشہ سے اچھی لگتی ہے. کوئی پلان پروگرام چیزوں میں مزہ نہیں آتا. So it's really nice. Thank you so very much. مائی پلیزر. بہت شکریہ آپ کا, اور انشاءاللہ آئی وڈ لائک ٹو انوائٹ یو اگین مائی شو آن ڈفرنٹ ٹاپک, کیونکہ جتنا آپ کا واسٹ ہے رچ ایکسپیرینس ہے تو 30 منٹس پر نوٹ نہیں جی, ایکسپیرئنس تو بس ہر دن ایک ایکسپیرئنس ہے. بس یہ ہے کہ ہاں, بس میں جو بھی چیز ہے بڑے میں دل سے اس چیز کو کرنا چاہتی ہوں, ہاف ہارٹیڈلی کام نہیں ہوتے. بہت شکریہ. اور فرسٹ آف آل میں آپ کے جو فادر ہیں ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے ریز کیا ہے, آپ کی برنگنگ ہے اور آپ بھی ان کے فٹ اسٹیپ پہ ہیں, اور آپ کی جو اپنی اینٹی ہے ماشاء اللہ, تو یو آر پراؤڈ ڈاٹر آف یور فادر ماشاء اللہ. اور آئی ہوپ کہ لوگ ہم اس سے لیسن لیں اور اس کو اپلائی کریں اور اچھی چیزوں کو کاپی کریں تاکہ اچھی چیزیں, پازیٹیوٹی, پازیٹیو وائبس اسپریڈ کی جا سکے میکسیمم پلیسز پہ, اور ہم ایک پیسفل لائف لیو کر سکیں. تو بہت شکریہ امبر, آپ آئیں میں سیشن میں, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. Thank you so much. Thank you.